اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک الرؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد ہم نے گزشتہ درس کی مجلس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے 91 ورسز سورہ بقرہ کی مکمل کر لی تھیں، اور آج 92 سے لے کر 94 تک کی مزید 3 آیات انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان آیات کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام ساتھیوں کو جو قرآن کی اس مجلس میں موجود ہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں سب حضرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کے قلوب کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو گزشتہ آیات پڑھی تھیں ان میں بیسیکلی بنی اسرائیل کے رویے کے بارے میں گفتگو تھی، انبیاء کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، کتابوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، اور وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ اور دعائیں کرتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے تھے کہ جلد ان کو مبعوث کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ہم مشرکین پر فتح حاصل کریں، اور جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اس سے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بری چیز ہے جو تم نے خریدی بیچی ہے، اور اس کے بدلے میں کفر کو خریدا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے بیسیکلی آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان نہ لانے کی اور ان کو نہ ماننے کی وجہ عناد اور حسد تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پیغمبر ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یعنی اللہ اپنے فضل سے جس اپنے بندے پر چاہتا ہے اپنا کلام اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے توفیق عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب یعنی شدید ترین غضب لے کر واپس لوٹے، اور پھر کافروں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی ذلت ہے۔ پھر جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو انہوں نے اب یہ کہا کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، اپنے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد جو آیا اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حالانکہ یہ قرآن جو تھا ان کی ساری باتوں کو تصدیق کرنے والی کتاب تھی، قرآن ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا تھا جو ان کی کتاب تورات میں موجود تھیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اگر واقعی یہ اس وعدے میں اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم صرف اپنی کتابوں پر اور اپنے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، تو پھر آپ ذرا ان سے یہ سوال کریں کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر آپ انبیاء کیوں قتل کرتے تھے اور ان کی تکذیب کیوں کرتے تھے اور آیات کی تکذیب کیوں کرتے تھے؟ تو اگر تم سچے ہو تو پھر ذرا اس کا جواب دو کہ تم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دعویٰ کی تردید کر رہے ہیں۔ اب جو اگلی آیہ کریمہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم ان آیات طیبہ کو
تلاوت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے جن آیات بینات کی تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 92، 93 اور 94 ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ان پر عمل کریں اور ان کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى، اور تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، بالبینات، کھلے معجزے لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ، ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے میثاق، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تم پر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور کہا کہ پکڑو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور نہ مانا، وَأُشْرِبُوا، اور پلائی گئی، فی قلوبہم، ان کے دل میں، العجلہ، بچڑا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یعنی بچڑے کی محبت۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، تو فرمایا کہ کہہ دیجئے بری باتیں تمہیں سکھاتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اہل ایمان میں سے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کی اور اس کو غلط ثابت کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پوری طرح چل رہے ہیں، اور اب انہیں کسی نئی شریعت یا کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہاں جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم اپنے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہو اور بعض کو قتل تک کرتے چلے آئے ہو اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے چلے آئے ہو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اس تورات پر عمل کریں، آپ خود ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، جب کتاب آئی تو تم نے کہا کہ اس پر عمل کرنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے کتاب لانے کے لیے، تو جب وہ 30 راتوں تک واپس نہ آئے تو اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور سامری نے انہیں وہ زیورات سے ایک بچڑا تیار کر کے دیا تھا، گائے کا بچہ۔ تو اب جب ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم پوجا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی واضح نشانیاں ان کے لیے لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود اب یہ انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا کی۔ اب دیکھیں کہ عصا کا معجزہ آپ کو دیا گیا، ید بیضا دیا گیا، سمندر کو پھاڑا گیا، پھر ان کے اوپر ان کی دعا سے ان کی قوم کے اوپر سائبان کیا گیا بادلوں کا، ان کو من و سلوہ عطا کیا گیا، پانی نہیں تھا تو پانی کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے سے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ
یعنی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب معجزات کو دیکھنے کے باوجود پھر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اس کے بعد آپ نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی پرستش شروع کر دی، یعنی توحید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی اس کو چھوڑ کر تم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اب دیکھیں کہ ان کو ظالم کیوں کہا گیا یہاں، کہ انہوں نے شرک کیا۔ جیسے ایک دوسری آیہ کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے دامن میں ان سے چند احکام پر کاربند رہنے کا وعدہ لیا تھا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے انہوں نے عہد کر لیا، لیکن بعد میں ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یہی کچھ تمہیں سکھاتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرو، وعدہ کر کے اسے توڑ لو، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے یہ تمہیں بہت بری باتیں سکھاتا ہے۔ یہ سچا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ سچا ایمان تو اللہ کی توحید پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، سچا ایمان تو نبیوں کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیتا ہے، سچا ایمان تو اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تمہارا ایمان کیسا ہے جو تمہیں اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے؟ پھر فرمایا کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص آپ کے لیے تنہا، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تم آرزو کرو موت کی اگر تم ہو سچے۔ یہاں اب دیکھیں کہ یہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں یعنی جو سزا نہیں ملے گی، ہمارے لیے تو جنت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کو کہ ایک اور عقیدے کی تردید فرمائی کہ آپ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہودیوں نے من گڑت اور جھوٹی آرزوئیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ موت کے بعد صرف وہی جنت میں جائیں گے اور وہ جنت کے تنہا وارث ہوں گے، ان کے سوا دنیا کی کوئی قوم بخشی نہیں جائے گی اور نہ جنت میں داخل ہوگی۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ نحن شعب اللہ المختار، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چوزن خاندان ہیں۔ تو ان کے اس من گڑت اور جھوٹے عقیدے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت عام فہم دلیل سے غلط ثابت کر دیا اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت کے تنہا تم ہی وارث ہو اور تم ضرور جنت میں جاؤ گے، تو پھر تم موت کی تمنا کر کے دیکھو، کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد اس کو جنت ملے گی تو وہ تو یقیناً موت کی تمنا کرے گا۔ جنت میں ہر قسم کی آسائشیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، جو بھی آپ خواہش کریں گے وہ آپ کی خواہش پوری ہوگی، وہاں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی، وہاں تو پاکیزہ عورتیں ہوں گی، وہاں تو شراب بے مصفہ ہوگا۔ تو اگر یہی ہے تو پھر تم تمنا کرو، اس لیے کہ جو بیشت کا یعنی وارث ہونے کا دعویٰ کرے، اسے چاہیے کہ جلدی اس دنیا کو خیر آباد کر کے اس دنیا کا رخ کرے تاکہ تمام مصائب سے وہ نجات حاصل کر لے۔ تو یہ دلیل یہودیوں کے سامنے پیش کی گئی کہ اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے اور وہاں سوائے تمہارے اور کوئی قوم نہیں جائے گی، تو اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں یعنی 3 تاکیدات آئیں۔ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ وَلَقَدْ، دیکھیں یہاں پہلی تاکید واو ہے، اس کے بعد لام دوسری تاکید ہے، پھر قاف یعنی قد یہ تیسری تاکید ہے۔ تو اب دیکھیں کہ 3 تاکیدات یہاں آئیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ، واو کا معنی ہے اور، لقد لام کا معنی ہے البتہ، اور قد کا معنی ہے تحقیق۔ یعنی پہلی یہاں جو تاکید ہے وہ واو ہے، دوسری لام ہے اور تیسری قد ہے۔ قد، تحقیق، یہ تینوں موقعات ہیں اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی یہاں اہم بات ہے۔ اور یہاں واو جو ہے یہ قسم کے لیے بھی ہے، اور لام جب الف کے بغیر آتا ہے
تو عربی زبان میں تو وہ زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی مزید تاکید کے لیے. اور قد تحقیق، یعنی اس ایک بات کو 3 طرح کی تاکیدوں سے بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں. پہلی تاکید کون سی ہے؟ واو. دوسری تاکید لام. اور تیسری تاکید قد، وَلَقَدْ. یعنی کہا کہ جاءکم، یہ جی ایسے ہے، یعنی تمہارے پاس. جی آ یا جیو کا معنی ہوتا ہے آنا، تو کم تمہارے پاس، یعنی جاءکم آئے تمہارے پاس. کون آیا؟ یعنی اور کس کے پاس آیا؟ یہاں تم سے مراد یہود ہیں. اور کون آئے؟ یہاں پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات، معجزات لے کر، بڑے واضح دلیلیں لے کر. با کا معنی ہوتا ہے ساتھ بینات، یہ جمع ہے بینہ کی. اور کتاب کو بھی بینہ کہا گیا ہے. اور پھر بینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی واضح چیز، بڑی کلیئر چیز. پھر فرمایا کہ ثم، پھر اتخذتم، بنا لیے تم نے. اتخذا یتخذ اتخاذ، یعنی کسی چیز کو بڑے اہتمام کے ساتھ پکڑنا، کسی چیز کو لے لینا. تو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ خذ، اس کو لے لو. تو اخذا، اس کا جو روٹ ہے وہ الف خاذا اخذ ہے. تو پھر فرمایا کہ اجلا، بچھڑا، گائے کے بچے کو کہتے ہیں. من بعد ہی، اس کے بعد. کس کے بعد؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، جب وہ کتاب لینے کے لیے گئے. جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کرتے تھے کہ ہمیں شریعت کے لیے کتاب چاہیے ہے، ہمیں کوئی دستور چاہیے ہے، ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، آپ اللہ سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کے آئیں. جب کتاب لینے کے لیے گئے تو پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اور کہا کہ وا انتم، اور تم ظالمون. ظالمون، یہ ظالمون یہ ظالم کی جمع ہے، اور وہ نون یہاں جمع کی علامت ہے. تو اس کا روٹ ہے ظا لام میم، ظلم، یعنی زیادتی کرنا. پھر کہا کہ وا، اور اذ، جب. اور یہاں از اذکروا کے معنی میں آ رہا ہے، یاد دہانی کروائی جا رہی ہے ان کو، ان کی ہسٹری یاد کروائی جا رہی ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو. وَإِذْ، اور جب اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پکا وعدہ. میثاق اور کم، یہ 2 لفظوں کی کمبینیشن ہے. میثاق کہتے ہیں عہد کو، میثاقکم تم سے، یعنی جب ہم نے میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا. وَرَفَعْنَا، رفع، جیسے ہم نے اگر تیسرے پارے میں آپ دیکھیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے، بلندیاں عطا کی. تو اب یہاں دیکھیں کہ ورفعنا، ہم نے بلند کیا. ورفع، رفع بلند کرنا، ریز کرنا. اور نہ ہم نے، یعنی ورفعنا ہم نے بلند کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پکا عہد لیا. پھر ورفعنا، ہم نے بلند کیا. کس کو؟ عہد کو کہتے ہیں میثاق. اور میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، یعنی جس پر قسم لی گئی ہو. تو ورفعنا ہم نے بلند کیا. رفع یرفع سے ہے یہ، اور اسی سے رفعت بھی ہے، یعنی بلند کرنا، اوپر کرنا. فوقکم، تمہارے اوپر، یعنی فوق اور کم، یہ بھی 2 لفظوں کی کمبینیشن ہے. above you. الطور، طور کو، یعنی طور ویسے تو ایک عام عربی زبان میں پہاڑ کو طور کہتے ہیں، لیکن یہاں
طور سے مراد وہ مشہور پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے جب وہ کتاب لینے گئے تھے، تو فرمایا کہ خذو لے لو ما آتیناکم دیا ہم نے تم کو، یہ آتا یوتی سے ہے، اتا کیا دیا تھا؟ تورات کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، کم تم کو یعنی اے بنی اسرائیل بقوت ساتھ قوت کے مضبوطی کے، واسمعوا اور سنو، سمع یسمعوا سے، قالوا سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ عصینا یہ عصا یا سی مصدر ہے اس کا، اور معصیہ اور عصیان اس کے سے مصدر آتے ہیں۔ معصیت کہتے ہیں یعنی ترک المعمور، یعنی اس چیز کا جس کو رب کائنات نے آپ کو حکم دیا ہے دین میں کرنے کا، اس کو ترک کر دینا، یہ نافرمانی ہے۔ نافرمانی کا لفظ اردو لغت میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈس اوبے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جس سے روکا گیا ہے اس کو کرنا۔ جیسے بچوں کا رویہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ نہیں کرتے، اور جس سے منع کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ واو اور وا اور اشربو وہ پلائے گئے، شرابا شراب بھی اسی سے، اشربو وہ پلائے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں کے، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، اور العجلہ بچھڑے کو، یہاں بیسیکلی جو ہے وہ حب العجل ہے، یعنی اشربو فی قلوبہم حب العجل، یعنی بچھڑے کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ تو یہاں حب جو ہے وہ معذوف ہے، یعنی حذف کر دیا، حذف ہے وہاں سے، یعنی حب العجل بچھڑے کی محبت مراد ہے یہاں، بس تو کس سبب سے؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو پھر فرمایا کہ کل کہہ دیجئے کہ بے سما کتنا برا ہے، یامرو امرا یامرو حکم دینا، کم تم کو، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، بہی اس کا ایمان، اس کا ایمان کو، ایمان تمہارا، ایمان کم تمہارا، ان اگر کن تم ہو، مومنین مومن کی جمع ہے، ایمان لانے والے۔ تو فرمایا کہ کل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار دار یہ دار یہ دور سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، جیسے سرکل۔ تو یہاں گھر کو دار کیوں کہا گیا؟ کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی تمام ضروریات حاجات کو پورا کر کے، جہاں بھی اس نے جانا ہوتا ہے، جہاں بھی اسے کوئی کام ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، تو اپنی ضروریات کو، اپنے کاموں کو ختم کر کے پھر وہ واپس اپنے گھر میں آتا ہے، اور پھر گھر کے اندر بھی انسان جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اور پھر اگلے دن اس کی یہی روٹین ہوتی ہے، گھر سے نکلتا ہے، پھر گھوم کے سارے اپنے کام ختم کر کے کوئی جاب پہ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، کوئی اپنے اور کسی کام کے لیے جاتا ہے، شاپنگ کے لیے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، تو اپنے گھر پھر گھوم کے، یعنی سینٹرل پوائنٹ جو انسان کا ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ الدار الآخرت آخرت کا گھر، یعنی یہاں مراد جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ عند اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، خالصتاً یہ خالصہ یخلص سے ہے، امیزش سے پاک ہونا، تو خالص ہونا یعنی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور یہاں کیا مراد ہے؟ خاص، من دون الناس لوگوں کے سوا، لوگوں کے علاوہ۔ تو پھر اگر یہ خاص ہے جنت تمہارے لیے صرف، تو پھر فتمنوا الموت، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ یہ منع، یہ تمنا خواہش کرنا، تمنا یعنی باطل اور جھوٹی خواہش کے لیے آتا ہے، جھوٹی توقعات کے لیے، اسی سے امانی یعنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا جھوٹی خواہشات۔ الموت یعنی ان موت، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، صدق صادق کی جمع صادقین، صدق سچ بھی اسی سے ہے، اور یہ صادقین
صادق جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہے، اور یہاں آپ اگر غور کریں کہ ان آیات میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کس انداز میں ان کی چیزوں کو رد کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ان کے انکار اور عناد کی ایک دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات واضحہ اور دلائل قاطعہ اس بات کی لے کر آئیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کر لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دل سے ان کی یہ نیت تھی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ جیسے آپ جب کسی بندے کو کہتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے آپ کا منہ رکھنے کے لیے، یعنی تاکہ آپ ناراض نہ ہوں، تو بعد میں دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی بندے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہہ دیں آپ سامنے کون سا آپ نے کرنا ہے، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک چیز یعنی آپ سستی یا قائلی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اس پہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے گا، لیکن ایک جان بوجھ کے کسی چیز کا انکار کرنا یہ جو ہے یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ۔ اب دیکھیں ایک تو محبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ پانی انسان کے رگ اور ریشہ میں خوب دوڑتا ہے۔ یعنی جب کھانے کا یعنی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کوئی آپ ڈرنک وغیرہ پانی پیتے ہیں یا کوئی ڈرنک پیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یعنی عصیان اور بچڑے کی محبت و اطاعت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گر کر چکا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں ان آیات میں یعنی کتنا ہمارے لیے سبق ہے اور کتنی یعنی ہمارے لیے روشنی ہے اگر ہم ان آیات کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ یہ آیت جو ہے اس کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین۔ جس طرح ان کی کتاب میں ان کو حکم دیا گیا، یہاں قرآن میں ان کے بارے میں احکامات آئے، اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی یعنی حکم ہے۔ یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی کھلی نشانیاں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، عصا، ید بیضا، سمندر کا پھٹنا، من و سلوہ، پانی، ہر چیز۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، ان کے جانے کے بعد یعنی کوئی طور پر تم نے پھر بچڑے کی عبادت کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبیخ اور زجر کر رہے ہیں، یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائیں کیں، آپ کے لیے بڑی بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے، آپ کو بڑی بڑی مشکلات سے انہوں نے نکالا، لیکن پھر بھی ان کے جانے کے بعد آپ نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نشانیاں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر ہیں،
تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں کہ سامری نے ان کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیا تھا کہ تم، اب موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کا آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ تو واپس نہیں آئیں گے اور آپ کا الہ یہ ہے، اور انہوں نے سب لوگوں نے اسے زیور دیا تو اس نے بچھڑا بنا دیا اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لائے، دلائل لے کر آئے، اور تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پوجا نہیں چھوڑیں گے جب تک حضرت موسیٰ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں ظلم کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر یعنی آج بھی اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارے اندر بھی کتنے فتنے ہیں۔ جیسے کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاتی زمن علی امتی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ایک زمانہ آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا۔ اور لوگ جو ہیں وہ اپنے دین کو یعنی دنیاوی مفادات کے لیے فروخت کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ ایمان کس چیز کا؟ ایمان لانے کا وعدہ، تورات پر عمل کرنے کا وعدہ، اور یہ کہ تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، تم لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، تم ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور اگر وہ گرفتار ہو گئے، جنگی قیدی بن کے آئے تو فدیہ دے کے ان کو چھڑاؤ گے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کہا کہ ورفعنا فوقکم الطور، یعنی کوہ طور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر معلق کر دیا کہ اب حکم مانو۔ تو جب وہ ان کے اوپر معلق تھا، کیونکہ وہاں تو کیا کہ آگے تھے کہ ہم عمل کریں گے، جب واپس آئے تو انکار کر دیا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور کو معلق کیا جب ان کے سروں پر تھا۔ تو اب کہا کہ ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، فرمایا کہ اب اس کو مضبوطی سے پکڑو، تورات یعنی بقوت، یعنی اس کتاب کی تصدیق کرو، اس پر عمل کرو، اس کو واسمعوا سنو اور عمل کرو۔ قالوا تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا اور عمل سے نافرمانی کی۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی مومن جو ہوتا ہے، کمزور مومن کی نسبت وہ مومن، جیسے حدیث پاک میں آیا کہ المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف وفی کل خیر، یعنی جس مومن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور یہاں قوی سے مراد کوئی یہ جسمانی طاقت وہ نہیں ہے، انسان کا ایمان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ جو تقوی والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی قبیلے بنائے، خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کریں، لیکن یعنی احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، تم اور شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے دلوں میں تقوی کتنا ہے، اور آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال جو آپ کرتے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی مختلف مفسرین نے، آپ اگر امام طبری کو دیکھیں، آپ تفسیر سعدی کو دیکھیں، آپ صفوات التفسیر کو دیکھیں، آپ زبدۃ التفسیر کو دیکھیں، آپ جامع احکام القرآن کو دیکھیں، تو یہ جو یہاں اشربو کا لفظ استعمال ہوا تو انہوں نے کہا کہ سقیا فاشربو حب الاجل، یعنی اجل کی جو محبت تھی وہ یعنی ان کو پلا دی گئی۔ تو اب دیکھیں کہ اس سے مراد کیا تھا کہ جو یعنی اس کی پوجا کی، یعنی ان کے دلوں میں محبت رچ بس گئی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نا جو ہم نے گائے کا
ذبح کرنے کا واقعہ پڑا، اس میں بھی جب حکم دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو کتنی انہوں نے حجتیں کی، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں وہ تقدیس قائم تھی. جس طرح آج بھی بعض معاشروں میں یعنی گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح وہ گائے چونکہ بچڑے کو پوجتے تھے، تو اب گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی ایک فرصت دی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت دیں، زندگی کی فرصت سے فائدہ اٹھائیں. اگر علم دیا ہے تو اس علم پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اگر مال و دولت دیا ہے تو وہ غریبوں پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اگر ہمیں ٹائم ملا ہے تو اس ٹائم کو ہم یوٹیلائز کریں اچھی چیزوں میں. اور اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما دام العبد فی اون اخی کان اللہ فی اون. جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد میں رہتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کتنا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی نعمتیں عطا کی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اگر ہمارا رویہ بھی بنی اسرائیل کے رویے کی طرح ہوگا تو پھر ہمارے لیے بھی وہی سزائیں ہوں گی. آج دیکھیں کہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا ہم نے اسے یعنی قوت کے ساتھ پکڑا ہوا ہے. کیا آج قرآن کی ہر حکم کو ہم اپنے لیے یعنی اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں یا سن کر انسنی کر دیتے ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں روزانہ؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ کیا ہم سونے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کیا صبح ہوتے ہوئے قرآن ہمارا فکر ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ موبائل فون ہوتا ہے تو ہر 5-10 منٹ بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کسی دوست کا میسج تو نہیں آیا. تو قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دستور بنایا، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف یعنی اتنا ہی ضروری نہیں کہ آپ ہمارے لیے کہ صرف ہم اس کی تلاوت کریں، بلکہ تلاوت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اس کو پڑھنا بھی، اس کو سننا بھی، لیکن اصل قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عربی سے 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں. میں عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے. تو اس لیے عربی زبان کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو اس وقت تک ہم قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. چونکہ جب تک آپ اس زبان کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس کے حقیقی میسج کو نہیں سمجھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور قرآن حکیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.